السلام علیکم پاکستان، سنو پنجاب کی جانب سے آپ کا میزبان مطاہر گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میں الحمرہ سینٹر میں موجود ہوں، جہاں پر تقریب بیعت اقبال منعقد کی گئی ہے، جہاں پر فکر اقبال کے حوالے سے بات کی جائے گی اور بہت سی مشہور شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی ہے۔ اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ایونٹ میں ہمیں سیکھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کیا کیا ملے گا۔ آج میرے ساتھ تقریب کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں متعارف کرانا چاہوں گا اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے وہ معزز مہمانان گرامی جو آپ سے ہم کلام ہوں گے، ان سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے سال بھی اسی طرح کی ایک خوبصورت محفل، ایک مہکتی جاگتی اور روشن ایک نشست اسلام آباد میں اپریل کے مہینے میں محترم ذوالفقار چیمہ صاحب نے سجائی تھی، جس کے لیے ڈھیروں سلام اور ڈھیروں عقیدتیں اور احترام نظر کرتا ہوں جناب ذوالفقار چیمہ۔ اور آپ کو یاد ہو نہ یاد ہو، مجھے اچھی طرح فرنگ ایران کی ایک انتہائی دانشور، جہاں دیدہ اور ڈاکٹر این میری اسماعیل کے ہم پلہ خانہ فرنگ ایران کے ڈائریکٹر تھی مادام مریم بہنام۔ مادام مریم بہنام نے پرشین ایکسنٹ تھا، لیکن انہیں اردو پہ عبور حاصل تھا۔ انہوں نے اردو میں کہا کہ میں آج کی اس بزم میں حضرت علامہ کو کیا خراج تحسین پیش کروں۔ علامہ مفکر جو علامہ نے کہا تھا نا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، ہمیں آگے بڑھنا ہے بلندی کی طرف، کہ حضرت علامہ بھی ستاروں سے آگے کی جہاں تلاش کرتے تھے۔ تقریب کا آغاز کرتے ہیں کہ شاید اس طرح کی جہتیں فکر کے ناطے سے کھلے، تو میں سب سے پہلے دعوت خطاب دوں گا فارسی زبان و ادب کی ماہر اور پنجاب یونیورسٹی میں درس و تدریس میں ایک انتہائی معتبر نام، ملک کی جانی پہچانی دانشور محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ زریں صاحبہ سے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر جناب محمد عمر چودھری صاحب، وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، محترم جناب مجیب الرحمان صاحب، جناب خالد صاحب رفیق صاحب، محترم جناب مریم اقبال صاحب اور نہایت قابل احترام ذوالفقار چیمہ صاحب، خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ به این بهانه ترین بزم محرمی جویم، به این بهانه ترین بزم محرمی جویم، سخن سرایم پیغام آشنا گویم، به خلوتی که سخن می شود حجاب اینجا، حدیث دل به زبان نگاه می اس بزم میں اپنے ایک محرم راز تلاش کر رہا ہوں۔ سخن سرایم و پیغام آشنا گویم، میں سخن سرا ہوں اور اس آشنا کا، اس دوست کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بخلوتی کہ سخن می شود حجاب اینجا، ایسی تنہائی میسر آئی ہے جس میں سخن بعض اوقات حجاب بن جاتی ہے۔ حدیث دل پہ زبان نگاہ کی گویم، میں دل کی بات زبان نگاہ سے، اور یہاں نگاہ سے مراد وہ نگاہ ہے جو باطن کو بدل کر رکھتا ہے۔ اقبال کا انقلاب ظاہری انقلاب نہیں ہے، اقبال کا انقلاب وہ ہے جو نگاہ مرد مومن
से बदल जाती है तकदीरें, ये वो निगाह है। मुझसे कहा गया कि मैं आमिर मुशफ़िक़ के हवाले से बात करूँ, और असल में तो इकबाल का बयान ही बयान मुशफ़िक़ है। इकबाल का नाम सुनते ही, पीछे हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सबसे पहले जो बात आपके, सबसे पहले जो एक तासुर बनता है वो क्या है? जैसे हम कहते हैं अल्लामा इकबाल, तो स्टूडेंट्स के ज़हन में आता है शायर मशरिक़। वो शायर से बढ़कर मुफक्किर है, और मुफक्किर से बढ़कर आरिफ है। आरिफ वो होता है जिसकी निगाह दिलों पर होती है, और वो इसीलिए रमज़े ला इलाहा सबको बताता है। आप उनका जो कलाम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, अभी सुन रहे थे, खुदी का सिर यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेरी पसंद ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये बात सबसे पहले मैं समझाना चाहूँगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह इकबाल ने कैसे समझाया है। ला इज़ निगेशन, इल्लल्लाह इज़ एफर्मेशन, एंड मोहम्मद रसूलुल्लाह इज़ कंफर्मेशन। कितने पहले नबी आए, सब आए अपना अपना कलमा लेकर, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। और जब मोहम्मद आए तो वो इसी राज को तलाश करने गए। सिर्फ वो थे जिन्होंने तलाश करने के लिए हिरा में गए और जाकर पूछा ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ है वो? तो जवाब आया मोहम्मद रसूलुल्लाह यहाँ देखो। और इकबाल के कलाम में आपको यही चीज़ मिलेगी कि कुरान और मोहम्मद से मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दुनिया के मुस्लिम दुनिया के दानिश्वर दो चीज़ें हमारे मुंह में कहते हैं। वो कहते हैं आप कोई एहसान फरामोशों की कौम, पाकिस्तानियों तुम्हारे लिए क़यामत तक ये बात भी एक बायस मुसर्रत और बायस इफ्तिखार और फ़ख्र का बायस रहेगी कि इकबाल जैसी अजीम हस्ती ने इस जगह और इस मुल्क में और इस खित्ते में जन्म लिया और उन्होंने यहाँ जिंदगी गुजारी। हमारे शायर का क्या मकाम है सिर्फ हम नहीं जानते, पूरी दुनिया जानती है। मुस्लिम दुनिया के दानिश्वर अब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस्लामी तारीख के 500 साला मुस्लिम तारीख के सबसे बड़े शायर और मुफक्किर का नाम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। सिगराई फरिश्तों को आदम की तड़प उसने आदम को सिखाता है आदाब किताब में, और एक वलवलाए ताज़ा दिया उसने दिलों को, लाहौर से ताखा के बुखारा समरकंद। मुसलमानों को क्या कहा, नौजवानों को खासतौर पर क्या कहा कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इसलिए कि जिस जिस बस्ती, जिस जिस मुल्क में, जिस जिस माशरे में इसमें मोहम्मद से उजाला होगा, वहाँ इंसाफ होगा, वहाँ अमन होगा, वहाँ भाईचारा होगा, वहाँ प्यार और इसार होगा। और अगर एक्शन प्लान पूछें इकबाल का एक्शन प्लान क्या है, तो वो ये है कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। खुदा हाफ़िज़। मुझे ये हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी आज की इस तकरीब बयाद इकबाल में हमारे दरमियान फ़ख्र पाकिस्तान हज़रत अल्लामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल मौजूद हैं। मैं वलीद इकबाल साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो अल्लामा इकबाल का पैगाम आज की मुस्लिम वर्ल्ड के नाम जैसे अहम मौज़ू पर अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लामा इकबाल जावेदनामा के आखिरी चैप्टर में, जिसका उन्वान है खिताब व जावेद, नौजवान नस्ल से गुफ्तगू, इसी मौजू पे तख्लीक की अहमियत पर क्या कहते हैं। मफहूम फारसी शेर का, फारसी दो अशार है। अल्लाह ताला से कहलवा रहे हैं, या अल्लाह ताला कह रहे हैं उस नज़्म में
کہ جس انسان نے اپنی زندگی میں تخلیق نہیں کی اس نے ہمارے جمال میں سے اپنا نصیب حاصل نہیں کیا، اس نے ہمارے حسن میں سے اپنا حصہ نہیں لیا، وہ کافر اور منافق ہے، وہ زندگانی کے ہر سے محروم ہے۔ تو مسلم ورلڈ آپ کو یہ پیغام علامہ کی طرف سے ہے، خود پوچھو اپنے آپ سے، کیا عشق کے دور سے گزر رہے ہو تم لوگ یا نفرت کے دور سے گزر رہے ہو؟ کیا جرت کے دور سے گزر رہے ہو یا خوف کے دور سے گزر رہے ہو؟ کیا فقر و استغنا کے دور سے گزر رہے ہو یا مادہ پرستی کے دور سے گزر رہے ہو؟ اور کیا آزادی کے دور سے گزر رہے ہو یا غلامی کے دور سے گزر رہے ہو؟ یہ پیغام واضح ہو جائے مسلم ورلڈ کے نام۔ بس توحید پر ایمان تمہاری اپنی وحدت کا طالب ہے مسلم ورلڈ، تمہاری اپنی ہو اللہ احد، اور توحید پر ایمان تمہاری اپنی وحدت کا طالب ہے، تمہارے اپنے اتحاد کا طالب ہے۔ اللہ اس سمت، اللہ کی طرح بے نیاز ہو جاؤ، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اپنے آپ پر بھروسہ کرو، دوسروں کے نظریات مت اپناؤ، غیروں کی مدد کے محتاج مت بنو اور ان کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نسل و نسب کے تعلق سے پاک ہے، مسلمانوں کو بھی نسب و خون، رنگ، ذات پات، زبان اور علاقے جیسے رشتوں کی قیود سے آزاد ہو جانا چاہیے، انہیں ایسے امتیازات سے بالاتر ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے اتحاد کا اصل رشتہ رشتہ توحید ہے۔ آج کی تقریب کے میزبان محترم برادر عزیز ذوالفقار چیمہ صاحب، اکابرین، اسکالرز، معزز خواتین و حضرات، نوجوان بچوں اور بچیوں، السلام علیکم۔ گرچہ بت ہیں گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ حضرت اقبال کا دور بنیادی طور پر تلاطم خیز تھا، ہندوستان سے مسلمانوں کی سینکڑوں سالہ حکومت منہدم ہو چکی تھی، عثمانی خلافت زوال پذیر تھی، گو کہ مذہبی بیداری اور آزادی کی تحریکیں اٹھ رہی تھیں، لیکن سارا عالم اسلام غلامی کے اندھیروں میں اور دلدل میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک ایسے عہد میں اللہ نے حکیم الامت کو اس سرزمین پر پیدا کیا اور ان کو ایک ایسا دل اور سوچ عطا کی جس نے نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے روح اور اذہان پر اثر کیا، بلکہ فلسطین، ترکی، سینٹرل ایشیا، ایران اور افغانستان تک ان کی آواز پہنچی۔ ماضی کے وہ انقلابات جو مسلم دنیا میں آئے، اس کے پس منظر میں کہیں نہ کہیں فکر اقبال موجود رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، نگاہ بلند تخم دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، جس کی نگاہ بلند ہے اس کی سخن دل نواز نہیں، جس کی سخن دل نواز ہے اس کی جاں پرسوز نہیں، اور جس کی جاں پرسوز ہے یا سخن دل نواز ہے اس کی نگاہ بلند نہیں۔ اسی طرح حضرت اقبال نے کہا تھا، اگر میں غلطی کروں تو معاف کر دیں، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر یہاں تشریف رکھتے ہیں، چیمہ صاحب، آپ نے اقبال کونسل بنائی ہے اور مرکزیہ مجلس اقبال کے بعد بڑا گیپ ہے جو آپ نے فل کیا ہے، ہم سارے آپ کے شکر گزار ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اقبال تک ہمارا نوجوان پہنچ پائے
اور ہمارے نوجوان کی دسترس ہو ہمارے کلام اقبال تک، تو پھر پہلی توجہ ہمیں اردو زبان پہ دینی پڑے گی۔ بدقسمتی سے میرے بچوں سمیت جو گرامر سکولوں کے پڑھے ہیں وہ اردو سے نابلد ہیں۔ اس کا کوئی علاج سوچیں۔ انگلش پہ کمانڈ ہونی چاہیے کیونکہ وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، لیکن اگر ہم اردو کے اوپر کمانڈ نہیں لیں گے تو حضرت اقبال کی سوچ تک پہنچنا ممکن نہیں رہے گا۔ فارسی تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ فارسی میں تو علامہ اقبال کا کلام جو ہے وہ زیادہ ریچ ہے، زیادہ فصاحت اور بلاغت ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا اب شاید مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ فارسی کلام پرشین سپیکنگ ریجنز کے لیے ہے، لیکن اردو تک ہمارے نوجوان کو پہنچنا ضروری ہے، ورنہ ہم باتیں کرتے رہ جائیں گے اور عملاً کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد۔ خواتین و حضرات، طلبہ و طالبات، گفتگو بہت ہو چکی ہے اور اب میں کوئی لمبی بات نہیں کروں گا۔ جو کچھ چیمہ صاحب نے اور ولید اقبال صاحب نے اور ہمارے بھائی سعد رفیق صاحب نے کہا ہے اس پر اچھی طرح غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اقبال تو مایوسی کا شاعر نہیں ہے۔ اقبال اور مایوسی دو متضاد معاملات ہیں۔ جہاں اقبال ہے وہاں امید ہے، جہاں اقبال ہے وہاں روشنی ہے، اور جہاں اقبال ہے وہاں مستقبل ہے۔ گزشتہ 30-40 سال سے ہم نے اپنا سکول سسٹم جو ہے وہ بھی ایکسپورٹ کر دیا۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کا سکول سسٹم جو ہے وہ آؤٹ سورس ہو چکا۔ اور پھر ہم رو رہے ہیں، خود کردہ رہا علاج نیست۔ اب اپنے ہاتھوں جو ہم نے کیا ہے جب نتیجہ سامنے آ رہا ہے تو آنسو نکل رہے ہیں۔ تو یہ آنسو کی کیا قیمت ہے اور ان کی کیا قدر ہے؟ آئیے آج بھی تہیہ کر لیں۔ یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، اردو سرکاری زبان ہے، اردو قومی زبان ہے، اردو سکولوں سے خارج ہے۔ جتنے اشرافیہ کے سکول ہیں جن کے لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ان سکولوں میں داخل کراتا ہے جہاں او لیول کرایا جائے یا اے لیول کرایا جائے۔ تو جو قوم اپنے ہاتھوں اپنا گلا گھونٹ رہی ہو اور کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، اقبال فارسی تو ختم ہوئی تھی، اب فارسی تو ڈاکٹر زرری صاحبہ سے سنتے ہیں ہم، جب ان کی گفتگو سنتے ہیں تو ایرانی یاد آ جاتے ہیں، ایرانی دانشور۔ لیکن فارسی تو خیر چلو ختم ہوئی سو ہوئی، یہ اردو کا گلا جو گھونٹا جا رہا ہے ہمارے سامنے، تو آئیے آج یہی عہد کر لیں خواجہ صاحب کہ اس اردو کے ساتھ یہ بدسلوکی سے ختم کرائیں گے، اردو کو ایک سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرائیں گے۔ انگریزی پڑھے بھائی، فرانسیسی پڑھے، چینی پڑھے، اب تو چینی کا زمانہ آ رہا ہے، مگر اپنے آپ کو تو نہ بھول جائے نا۔ آپ کی تاریخ، آپ کا تمدن، آپ کی تہذیب سب اردو سے وابستہ ہے۔ اردو گئی تو اقبال گیا، اور اقبال صرف ڈاکٹر محمد اقبال نہیں گیا، پورا اقبال گیا آپ کا۔ اس لیے چلیے اس پہ کچھ آج کے دن کی عہد ہی کر لیں۔ السلام علیکم وعلیکم میم، السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا مجھے بتائیے گا، آج جو تقریب اندر منعقد کی گئی تھی، تقریب بیاد اقبال، اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ آپ کو اس تقریب میں سب سے اچھی چیز کیا لگی؟ میں نے شروع سے لے کے آخر تک تقریب سنی، اور مجھے یہ تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں اور علامہ اقبال کی بات ہو رہی ہے۔ میں آبزرو کر رہی تھی کہ اسٹوڈنٹس کیسے سن رہے ہیں، تو اتنا اچھا لگا کہ اتنے اچھے اسپیکرز تھے سارے، اتنی ویل آرگنائز تقریب تھی کہ فرام بگننگ ٹل دی اینڈ دیر واز پن ڈراپ سائلنس
سب نے بڑی اچھی طرح سنی اور علامہ اقبال کی یہ بات اچھی لگی کہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے خودی کا کیا میننگ ہے بچوں کو بتایا، اور ادھر بتایا کہ پیشن کا مطلب، عشق کا مطلب پیشن ہے کہ اپنے کام سے، اپنے ملک سے پیشن، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو مسلمان ہیں وہ کس وجہ سے پستی میں آئے اور وہ کیسے نکل سکتے ہیں اس پستی سے. تو وہ سارا ایک بہت اچھا ویری ویل آرگنائزڈ پروگرام، اینڈ آئی کانگریچولیٹ the organizers. میم اردو زبان کے حوالے سے بھی کافی غور کیا گیا اس تقریب کے اندر، تو آپ آڈینس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بہت اچھا یہ ایک انہوں نے ٹاپک اٹھایا تھا کہ اردو اگر سمجھ نہیں آئے گی، اردو نہیں بولیں گے، اردو نہیں لکھیں گے تو اقبال سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمیں اپنی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے تو ہمیں اپنا جو ہماری زمین ہے، ہمارا کلچر ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ اس الائن ہونا پڑے گا. میں خود انگلش کے ورڈز یوز کر رہی ہوں، لیکن جو بہت ضروری ہے یہ چیز. بہت شکریہ میم، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سر مجھے یہ جو آج کی تقریب تھی اقبال کے حوالے سے، اس بارے میں بتائیں کہ آپ کو اس تقریب کے جو سپیکرز تھے اس میں کس سپیکر کی سب سے اچھی سپیچ آپ کو لگی؟ دیکھیں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اوائل لڑکپن سے یوم اقبال اٹینڈ کیا ہے. مرکزی مجلس اقبال، آغا شورش کاشمیری اور اس وقت کے لوگوں سے میں سنتا رہا ہوں. ایک خاص جلسہ 1970 کے بعد ہوا تھا جس میں مولانا مودودی چیف مقرر تھے، اور اس میں ایک شاعر نے ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھا تھا بنگلہ دیش بننے کے بعد کہ پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں. اینی ہاؤ، آج بہت دنوں کے بعد ایک اچھی مرکزی مجلس اقبال کی طرح کی اقبال کونسل نے ایک تقریب منعقد کی ہے. سب اچھے سپیکر تھے. خواجہ سعد رفیق کی بھی اچھی تھی، نبی ولید اقبال کی بھی، اور تنویر عباس تابش تو میرا برخوردار دوست ہے، تو اس لیے سبھی تقریریں اچھی تھیں. لیکن بہرحال بہت اچھا فنکشن. سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میم آپ بات کریں گے ہمارے ساتھ؟ نہیں. تقریب کے حوالے سے؟ نہیں نہیں. آپ کون سے نیوز ہے؟ سنو سے. سنو سے. ہاں، مس رضیہ سے کریے. مس رضیہ. جی ناظرین، یہ تھا آج کا ایونٹ جہاں پر خواجہ سعد رفیق، مجیب الرحمان شامی اور جو علامہ اقبال کی فیملی سے ولید اقبال صاحب ہیں انہوں نے شرکت کی، اور جتنے بھی یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز کے اسٹوڈنٹس سے ان سے مخاطب ہو کے انہوں نے تقریب کی فکر اقبال کے حوالے سے، ہماری جو اردو کی زبان ہے اس کے حوالے سے. تو امید کروں گا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیں، مجھے دے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.